الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مکرم سامعین کرام، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الاعراف مکمل ہوئی ہے اور کچھ حصہ ابتدائی سورۃ الانفال کا محترم قاری صاحب حافظہ اللہ نے تلاوت کیا ہے۔ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ الاعراف 13 نبوت میں، یعنی ہجرت سے کچھ پہلے، یا کہہ لیجئے کہ ہجرت والے سال میں یہ سورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ یہ وہ سال تھا جس میں مشرکین مکہ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ آپ کو یا تو قید کر دیا جائے یا یہاں سے کہیں اور جگہ نکال دیا جائے یا آپ کو ویسے ہی شہید کر دیا جائے۔ یہ منصوبے اور یہ پروگرام ان کے دارالندوہ میں، جہاں ان کی پارلیمنٹ بیٹھ کے مشورہ کیا کرتی تھی، جسے دارالندوہ کہتے تھے، وہاں یہ باتیں ہوتی تھیں کہ بالآخر کیا جائے۔ طے تو یہی ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے۔ اسی سال انہی حالات میں یہ سورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس سورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان حضرات، ان انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ تمام انبیاء کا ذکر اور ان اقوام کا ذکر اہل مکہ کو خبردار کرنے کے لیے تھا کہ جس طرح تم آج میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جمع ہو اور ان کے خلاف انتہائی اقدام اٹھانے پر تیار ہو چکے ہو، گوشے ہوش سے سن لو کہ اس کا انجام بالآخر تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ یہ پہلی قومیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے وقت میں جھٹلایا اور ان کی تمام تر آیات بینات کو سننے کے باوجود اور ان کے ذریعے معجزات دیکھ لینے کے باوجود انہوں نے ان انبیاء کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ساری قومیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دی، اور بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ تم بھی ان قوموں سے سبق حاصل کرو، کہیں وہی انجام اور وہی سزا کہ مستحق تم نہ ٹھہرو جن کے مستحق وہ پہلی قومیں ہوئی تھیں جس جرم کی پاداش میں۔ یہ سبب تھا ان انبیاء کرام علیہ السلام کا اس صورت میں ذکر کرنے میں۔ صورت کی جہاں تک ابتدا کی بات ہے تو ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء،
یعنی سورت کی ابتدا ہی میں، آغاز ہی میں فرمایا ہے کہ اللہ کی وحی پر کی اتباع کرو، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی تابعداری نہ کرو۔ یہ بات کہہ کے اور توحید کا سبق یاد دلا کے اللہ ذوالجلال نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی جو باہم آپس میں کشمکش تھی اس سارے قصے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس قصے کو بیان کرنے کا بھی پس منظر یہی ہے، اور جس کا اظہار اس واقعے کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری طرف سے تمہارے پاس، اے بنی آدم، میری طرف سے تمہارے پاس جب کوئی ہدایت کا پیغام آئے تو تم اس کی تابعداری کر، اس کی فرما برداری کر۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اس واقعے اور قصے کے بعد بیان کیا ہے۔ اس قصے میں ایک دو باتیں بڑی باعث عبرت ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو پھسلایا، بہکایا، اور آدم علیہ السلام اس کی جھوٹی قسموں پر اعتبار کر گئے۔ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں تھے، جنتی لوگ تھے، انہیں تو اس بات کا خیال ہی نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، کوئی اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ شیطان جھوٹی قسمیں کھا کھا کے کہتا رہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو یہاں سے جا ہی رہا ہوں، اور تمہاری خیر خواہ یہ کر رہا ہوں کہ کہیں تم کو بھی یہاں سے نہ نکال دیا جائے۔ یہ باتیں، یہ جھانسے دے دے کے اس نے آدم علیہ السلام کو پھسلایا، اور اس درخت سے اس لیے تمہیں منع کیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو پھر تم یہاں کے ہی رہو گے، اگر نہ کھایا تو پھر یہاں سے نکلو گے۔ تو اس جھانسے کی وجہ سے اور اس تصور کی وجہ سے، ہرس کی وجہ سے کہ چلو جنت میں تو رہیں گے نا، کھا لیں درخت، کھا لیں اس کا پھل۔ اب جب کھایا تو جسم پر وہ جنتی لباس اتر گئے، برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے۔ اب جنت کے جو پتے تھے، درختوں کے پتے تھے، اس سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ انسان کی فطرت میں جسم کا ڈھانپنا ہے، روز اول سے انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ جسم کا ڈھانپنا ہے، جسم کا ننگا ہونا نہیں ہے۔ شیطان ننگا کرنا چاہتا ہے، انسان برہنہ کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کی کوشش یہی ہے کہ یہ ننگا ہو جائے، بلکہ لباس پہن کے بھی ننگا ہو جائے، لباس پہن کے بھی ننگا ہو جائے۔ شیطان کی ساری کوشش یہ ہے، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے کہ وہ اپنے جسم کی ستر پوشی کرے، جسم کو ڈھانپ کے رکھے۔ اور یہاں پہ الخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے آدم کی اولاد سن لو کہ جس طرح تمہارے باپ کو پھسلا کے اور تمہارے باپ کو جھوٹے دلاسے دے کے تمہارے باپ کو جنت سے شیطان نے نکالا تھا، کہیں تم بھی اس کی تابعداری کر کے، شیطان کی فرما برداری کر کے تم بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی مول نہ لے لینا۔ یہ اسی قصے کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ نے فرمایا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں ننگا کر دے، اور وہ تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں وہ نظر نہیں آتا، نہ وہ نظر آتا ہے، نہ اس کا قبیلہ نظر آتا ہے، لیکن تم اسے نظر آتے ہو۔ یہ تمہارا ایسا دشمن ہے چھپا ہوا کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی شیطان ایسا دشمن ہے، ایک وہ دشمن ہوتا ہے جو انسان کے سامنے ہوتا ہے، انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ ایک وہ دشمن ہوتا ہے کہ دشمن تو ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ یہ دشمن بہت ہی خطرناک دشمن ہوتا ہے جو نظر نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قصے میں
آدم علیہ السلام کی اولاد کو خبردار کیا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ایسا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، اور اس نے قسمیں کھا رکھی ہیں کہ میں آدم کی اولاد کو جو ہے پھسلاؤں گا، گمراہ کروں گا، انہیں سیدھی راہ پہ نہیں چلنے دوں گا۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے، اس لیے اس شیطان سے چکنے رہنا یہ سبق دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ باپ کی طرح تمہارے باپ کو کسی طرح جس طرح اس نے ننگے کر دیا تھا کہیں تم بھی ننگے نہ ہو جانا اس کے کہنے کے مطابق۔ لیکن وائے افسوس کہ آج ہم ننگے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ آج اپنے آپ کی آزادی سمجھتے یہ ہیں کہ آزادی یہ ہے کہ ہم ننگے ہو جائیں اور من میں جو آئے وہ کر گزرے، دل میں جو آئے وہ کر گزرے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ لباس پہن کے بھی ننگے ہوں گے، لباس پہن کے بھی ننگے ہوں گے۔ آج وہی کیفیت ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ لباس پہنو، لباس التقوی، تمہارے لیے لباس تقوی ہے۔ اصل لباس کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ لباس پہن کے بھی اگر انسان ننگا رہے تو اس لباس کے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل تو لباس اللہ کا ڈر ہے، اگر اللہ کا ڈر ہو تو بے لباس بھی رہتا ہے اور حیا شرم وہ بھی رہتی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کا ڈر خوف نہ ہو تو پھر انسان لباس پہن کے بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ بھی ننگا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں خبردار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال والاکرام نے انہی انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے سے پہلے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ کیا فرمایا؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور جنہوں نے تکبر کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک میری آیات کی تکذیب اور دوسرا استکبار، تکبر۔ اس سے پہلے یہ شیطان اس نے بھی حقیقتاً تکبر کا ہی مظاہرہ کیا تھا۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ ابا واستکبرا، ابا واستکبرا، کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی وہ اسی تکبر کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اسی صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا ہے اور ان کے مد مقابل اقوام کا تذکرہ ہوا ہے، وہاں ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ ان کی قوم کے متکبرین نے کہا۔ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں بھی جو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ لوگ تھے، ان کا انکار بھی نبی علیہ السلام کے مد مقابل تکبر ہی کے نتیجے میں تھا۔ وہ کہتے تھے لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن مجید اس بستی، یہ جو دو بستی ہیں یعنی مکہ مکرمہ یا طائف، ان کے کسی بڑے آدمی کے گھر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ کھاتے پیتے افراد کی طرف، صاحب ثروت کے پاس، مالدار جو ہو اس کے پاس کیوں نہیں قرآن مجید نازل ہوا؟ ایک یتیم کے گھر قرآن نازل ہونا تھا۔ یہ اعتراض کفار مکہ کو بھی تھا۔ انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جس تکبر میں آئے تم میرے نبی محمد رسول اللہ کا انکار کر رہے ہو، اسی تکبر کے نتیجے میں یوم اول شیطان نے آدم علیہ السلام کی عظمت کا انکار کیا تھا۔ آج تو محمد رسول اللہ کی عظمت کا انکار کر رہے ہو، اور اسی تکبر کی وجہ سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اور سب سے تفصیلی قصہ اس واقعات میں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ سورۃ الاعراف میں ہے، سورۃ طٰہٰ میں ہے اور سورۃ قصص میں ہے۔ باقی جگہ مختصر طور پر ہے، لیکن زیادہ 6 7 7 8 رکوع میں زیادہ یعنی ذکر ایک ہی جگہ ان صورتوں ہی 3 صورتوں میں اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کی مماثلت
وہ اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی. نبی علیہ السلام کی مماثلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ شَاهِدًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا کہ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بھیجا تھا. یعنی اس مشابہت کا تذکرہ، اس انداز کا اللہ ذوالجلال نے بطور تقابل وہ موسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا ہے، دوسرے انبیاء کا ذکر نہیں آیا. اور یہ اس میں کئی قسم کی مشابہات ہیں، کئی اعتبار سے آپس میں مواصلت ہے نبی علیہ السلام کی زندگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. تو اس قصے میں، اس واقعے میں جہاں اور بہت سی باتیں ہیں، ایک بات سمجھنے والی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے نبی بنایا. یہ مصر سے بھاگے تھے، ان کے ہاتھ سے ایک نوجوان قتل ہوا تھا. فرعون اس کے حواریوں نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے قتل کر شہید کر دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کو ایک نوجوان نے اطلاع دی کہ بھاگ جاؤ، اپنا اپا کر لو، اپنا انتظام کر لو، ورنہ یہاں کے منتظمین آپ کو شہید کرنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے، مدین پہنچے، وہاں 10 سال تک بکریاں چراتے رہے. وہاں سے فارغ ہو کے راستے میں واپس پلٹتے ہیں تو اللہ ذوالجلال نبوت عطا فرما دیتے ہیں. اور نبوت ملنے کے مقصد 2 تھے. ایک تو فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو آزاد کروانا، اور دوسرا بنی اسرائیل کو اور فرعونیوں کو، قبطیوں کو اللہ کی توحید سے روشناس کرنا. یہ 2 مقصد تھے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آ کے یہ دونوں مطالبے، دونوں باتیں فرعون کے سامنے رکھی، لیکن فرعون نے دونوں باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. قصہ مختصر، مقابلہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے جو معجزات عطا فرمائے تھے اس کے نتیجے میں فرعون بے بس ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بالآخر یہاں اپنے ساتھیوں کو لے کے دریا سے پار نکل گئے، اور دریا میں پار نکلنے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اعانت اور مدد شامل حال رہی. دریا سے پار نکلنے کے بعد پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس صورت میں تذکرہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آؤ مجھ سے کتاب لے کے جاؤ، آؤ مجھ سے کتاب لے کے جاؤ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کچھ ساتھ لیا اور جا کے طور پہاڑ پر ڈیرا ڈالا. 40 دن تک وہاں روزہ رکھا. اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے انہیں کیا؟ تورات عطا فرمائی. اب یہاں ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ساری ترکیب بتلاتی ہے، یہ ساری تفسیر ہمیں سبق دیتی ہے کہ اصل حجت، قوم پر اصل حجت وہ نبی کی بات ہوتی ہے. جو کتاب ہوتی ہے منزل من اللہ وہ نہیں ہوتی. اگر کتاب حجت ہو، اگر صرف کتاب حجت ہو تو اللہ ذوالجلال کوئی ایسی کتاب نازل فرما دیتے جو بغیر نبوت کے یا نبی کے اللہ ذوالجلال نازل فرماتے. کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے. تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، باقی صحائف ابراہیم ہیں، جتنے بھی صحیفے ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کو اللہ نے دیے، نبی دے کے آیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ ذوالجلال نے کتاب ایک تختیوں پر یا اوراق میں لکھی لکھائی کسی امت کو دے دی ہو اور امت کو حکم دے دیا ہو کہ اس کتاب کی تابع داری کرو، اس کی فرم برداری کرو. ایسا کوئی کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا. بلکہ کتاب نبی پر نازل ہوئی ہے اور نبی نے آ کے کتاب ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی ہے اور ان کو سمجھائی اور اس کی تعلیم دی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کتاب ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام دعوت کس کی دے رہے ہیں؟ اللہ کی توحید کی دے رہے ہیں. فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مان رہا اور نتیجے میں فرعون غرق ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کی کتاب کی تابع داری ہی لازم ہے تو فرعون کا جرم کیا تھا؟ بات سمجھے؟ فرعون کس جرم کی پاداش میں مارا گیا؟ آج کچھ حلقے میں یہ آواز اٹھائی جاتی ہے یہ قرآن کی تابع داری تو ہے، نبی کی تابع داری لازم نہیں ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. نبی کی فرما برداری ضروری نہیں ہے. آپ کے ملک میں بالخصوص
یہ آوازہ بڑی بلند آہنگی سے کہا دیا جاتا ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جناب نبی کی حیثیت تو صرف ایک چٹھی رسان کی تھی، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ کی چٹھی آ گئی، نبی نے پہنچا دی، اب ہمارا کام اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر صرف کتاب ہی کی پیروی ہے تو فرعون کا جرم کیا تھا؟ فرعون نے کس کتاب کی، کس اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کیا تھا؟ فرعون نے انکار کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا، جو تعلیم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے دی تھی کوہ طور پر، اور حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جا کے فرعون کو یہ ان دو باتوں کی دعوت دو۔ اب ان دو باتوں کو فرعون نے نہ مانا، نتیجہ فرعون کی تباہی اور بربادی نکلا۔ تو یہ بات بتلاتی ہے کہ اصل حجت، اصل دلیل قوموں پر نبی ہوتے ہیں، کتاب نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ ہم کسی بستی والے کو ہلاک نہیں کرتے جس وقت تک ان پر نبی نازل نہ بھیجیں۔ یہ کہیں نہیں اللہ نے فرمایا کہ کسی بستی کو ہم ہلاک نہیں کرتے جب تک ہم اس پر کتاب نازل نہ کریں۔ یہ قرآن مجید نے کہیں نہیں فرمایا، نبی کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے ایک برہان ہے کہ نبی پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے کتاب کے علاوہ بھی وحی ہوتی ہے، کتاب کے علاوہ بھی اللہ کا پیغام آتا ہے، اور اس کی تابعداری اتنی ہی فرض، اتنی ہی لازم، اتنی ہی ضروری ہے جتنی کی کتاب کی ہے، جتنی تورات کی ہے، جتنی انجیل کی ہے، جتنی زبور کی ہے، یا جتنی قرآن مجید کی ہے، اتنی ہی تابعداری لازم ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے ضمن میں ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری قوم نے غلطی کی، یہ جو دعویٰ کر دیا اور کہہ دیا، مطالبہ کر لیا کہ یا اللہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم زیارت کرنے چاہتے ہیں اللہ ذوالجلال کی، اللہ ذوالجلال نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ باتیں تو ہم سنتے ہیں آپ کے ذریعے، اور نظر کیوں نہیں آتے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ سارے کے سارے 70 کے 70 موت کے منہ میں چلے گئے، مار دیا اللہ نے۔ اتنی گستاخی! کیا پیتی کا شوربہ؟ کیا سوال کرتے ہو تم؟ یہ سوال موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ سکے تم کون ہو، تم کون ہو یہ مطالبہ کرنے والے؟ اللہ اتنے ناراض ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو صرف یہ بات فرمائی کہ لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اس پہاڑ پر اللہ ذوالجلال نے تجلی اپنی ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی کیفیت تھی۔ امتیوں کی کیفیت تو نبی کے کیفیت سے بہت ہی فروتر ہوا کرتی ہے، اس لیے ان میں یہ سخت کیسے ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا دیدار اس دنیا میں کرے۔ ہاں اہل جنت کو اللہ ذوالجلال اپنے دیدار کا شرف جنت میں دیں گے، جنت میں دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ ہمارے نصیبے میں کرے۔ اور یہاں یہ بات عرض کرنی چاہتا ہوں، ضروری مناسب سمجھتا ہوں اسی مناسبت سے، کہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جمعے کے روز مسجد میں اول صفوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، جمعے کے روز مسجد میں آ کے اولین صفوں میں بیٹھتے ہیں، قیامت کے دن رب کے دیدار کی جب مجلس سجے گی، یہ مسجد میں پہلے آنے والے، پہلی صفوں میں جگہ پانے والے وہاں اللہ کے دربار میں بھی پہلی صفوں میں جگہ پائیں گے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرفوع روایت، صحیح روایت ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں دیدار برحق، لیکن دنیا میں نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ جسم فانی ہے، یہ آنکھیں فانی ہے، لیکن جنت میں کوئی چیز فانی، جنت میں بقا ہے، جنت میں حیات ہے، جنت میں موت نہیں، اور موت کجا؟ جنت میں نیند بھی نہیں، موت نیند کیا؟ جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں، جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں۔ تھکاوٹ ہے تو نیند ہے، نیند ہے تو موت ہے، لیکن جنت کے لیے نہ تھکاوٹ ہے، نہ نیند ہے، نہ موت ہے، بقا ہے۔ اس لیے وہاں یہ آنکھ سکت رکھے گی، اللہ اسم کو اتنا مضبوط فرما دیں گے کہ یہ آنکھ رب ذوالجلال کا دیدار کر سکے۔
اللہ ہمارے نصیبے میں کرے۔ یہ قوم انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ ذوالجلال نے جناب ان کو موت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو آگے کہ قوم کو آگے کیا بتلاؤں گا، قوم کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ یا اللہ قوم تو پہلے ہی بڑی منہ پھٹ ثابت ہوئی ہے، بڑی منہ پھٹ ثابت ہوئی ہے، اب گیا جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ یہ کیا کہیں گے کہ 70 کو لے کے گئے تھے مروانے کے لیے؟ یہ الزام اور یہ تانے مجھے سننے پڑیں گے۔ یا اللہ مہربانی فرمائے ان کو زندہ کر دے۔ اللہ ذوالجلال نے 70 کو دوبارہ زندہ کر دیا، دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو ہم ان سے اور ہم سے غلطی ہوئی اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں جنت اور فردوس عطا فرما دے۔ یہ بات ساری نقل کرنے کے بعد پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اسی صورت میں کہ میں جنت دوں گا، اپنی رحمتوں سے نوازوں گا، بخشش اور مغفرت کروں گا، لیکن کس پر؟ جو میری تابعداری کریں گے اور میرے رسول نبی امی کی تابعداری کریں گے۔ یعنی اسی واقعے کے ضمن میں جو ان کو جنت دوں گا جو میرے نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ نبی وہ ہے جس کی پیشین گوئی تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، یعنی تورات اور انجیل میں بھی ان کی بشارت موجود ہے۔ اس صورت میں یہ بتلانا مکے والوں کو مطلوب تھا کہ یہ بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے بارے میں تورات و انجیل میں لکھ دی، اور تم کیا سوچ رہے ہو میرے نبی کے بارے میں جس کی تذکرے اللہ نے تورات اور انجیل میں لکھ دیے ہو، تم ان کے خاتمے کے منصوبے بنا رہے ہو۔ ای خیال است و محال است و جنون۔ سورت کے اختتام پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد پھر توحید کا ذکر ہے، اور توحید کا ذکر بھی یہ آخری آیات میں بڑا سبق آموز ہے، لیکن انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔